ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، 2023 میں جو منرل انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اس کے آپ ہوسٹ تھے. اس وقت بھی جو باتیں کی تھی شہباز شریف صاحب نے، آج وہی باتیں انہوں نے دوبارہ دہرائی ہیں. لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو دعوے کیے گئے تھے 1.5 سال پہلے، وہ کتنے دعوے مٹیریلائز ہوئے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیادک اپنے جو ہماری ریکوڈک ہے اس کی مائننگ کا پروجیکٹ اپنے ٹریک پہ چل رہا ہے، اور غالباً اس کی پہلی فیز جو ہے وہ 2027 میں کمرشل سٹیج جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. پہلی فیز کے اندر جو ہم نے منرلز اور مائنز، کاپر اور گولڈ جو ہم نے نکالنا ہے زیر زمین، وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور پاکستان کو اس کی کمرشل ویلیو ملنی شروع ہو جائے گی. اور یہ صرف ابتدا ہے، اس کے بعد یہ بڑھتی چلی جائے گی فیز 2 میں، فیز 3 میں. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مائننگ پروجیکٹ کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں تقریباً $4 بلین کی فائنینسنگ چاہیے تھی، ڈیٹ فائنینسنگ چاہیے تھی. وہ ڈیٹ فائنینسنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے لیے بہت سے ادارے، اور وہ میں اس وجہ سے ابھی کیونکہ نیگوشیشنز فائنل سٹیجز پہ ہیں تو میں نام نہیں ڈکلیئر کر رہا، لیکن وہ جو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ تھی جس کے بغیر جو میں آپ کو یہ پروجیکٹ بتا رہا ہوں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، وہ تمام فائنینسنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور پروجیکٹ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. فائنینسنگ کے حصول کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رک گئی ہے اس کی ڈیولپمنٹ. وہاں پہ اسکول کھل چکے ہیں. یہ ہماری وہ کون سی بڑی تنظیم ہے جو بڑے اچھے اسکول کھولتی ہے، ٹی سی ایف جو ہے، اس نے اسکول کھولے ہیں. اور انڈس ہاسپٹل، غالباً انڈس ہاسپٹل کی زیر سرکردگی، اور میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی غلط تنظیم کا میں نام لے لوں، لیکن نیٹ ورک ہسپتالوں کا، صاف پینے کے پانی کے منصوبے، اسکولوں کے منصوبے، یہ تمام جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں، بڑھ رہے نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ بلوچستان سے لوگ ہائر کیے ہیں. پرانے سی ای او بھی جو تھے وہ بلوچستان کے تھے، ابھی مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کوئی نئے سی ای او بھی آئے ہیں. ان کو بلوچ جو وہاں کے ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے نہ صرف لوکلائز ٹریننگ مائننگ میں دی جا رہی ہے، بلکہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ ان جگہوں میں، ساؤتھ افریقہ میں یا مختلف جگہوں پہ جہاں پہ جو مائننگ کمپنی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کی مائنز چل رہی ہیں، وہاں پہ ٹرین ہو کر واپس آئیں اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بلوچ لیڈرشپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو منصوبہ تھا ایم سی سی کا، سینڈک کا، اس کی فیز 1 ختم ہو چکی ہے اور اس کی فیز 2 جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اب ایم سی سی جو ہے ہمارے ساتھ جو چائنیز کمپنی ہے، کیونکہ جو کمپنی ریکوڈک پہ کام کر رہی ہے کینیڈین کمپنی ہے، اور جو کمپنی سینڈک پہ کام کر رہی ہے اور اب 2 اضافی لیزز لے کے وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ چائنیز کمپنی ہے. وہ اپنا کام آگے بڑھا رہی ہے اور نہ صرف مائننگ کر رہی ہے بلکہ ڈاؤن سٹریمنگ یعنی اس کی سمیلٹنگ کا کام بھی چل رہا ہے وہاں پہ. تو یہ تو وہ 2 ہیں جو آگے پروگریس کی ہیں 1 سال میں، اگر آپ اجازت دیں. اس کے علاوہ دیگر جو وہاں پہ مائننگ ایسٹس ہیں ان کی ہم نیگوشیشن کی ایڈوانسڈ سٹیجز پہ ہیں کچھ جی سی سی کے ممالک کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کچھ ہماری آپس کی نیگوشیشنز فائنل سٹیجز میں پہنچ گئی ہیں ایک بڑے جی سی سی کے بڑے اہم اور ہمارے برادر ملک کے ساتھ کہ وہ آ کے ریکوڈک میں اضافی انویسٹمنٹ کریں. تو یہ سب جو ہے 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے یا 1.5 سال میں، یعنی پرانا آخری 1 سال اور اب کا 1 سال. آگے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن عمیر نیازی صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل گئی تھی، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان صاحب سے، لیکن وہاں پر انہوں نے اسی حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے. ذرا آپ سن لیں انہوں نے کیا بات کی ہے. کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. ہمارا خیال ہے، ہمارا مشورہ یہ کہ پورا ایکٹ ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا ہو کر اس کو خود اس کی تفصیل سمجھ کے پھر یہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے. جی عمیر نیازی صاحب، آپ ماہر قانون بھی ہیں، تو یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی میں منرل ایکٹ جو ہے ابھی منظور نہیں ہوا، ابھی منظور ہونا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہولڈ پہ ڈال دیں جب تک کہ عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں یہ پارٹی کی پالیسی ہے یا ان کا ذاتی خیال ہے؟ اچھا جی، جس طرح کا ایک ڈیٹیل ایکٹ کا ہے، یہ 135 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے اور اس میں ریئر ارتھ منرلز کی بھی ڈسکشن ہے.
کافی ساری چیزوں کا ذکر ہے اور ایک کاؤنسل بنانے کا ذکر ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہے، اور اس سے ایک تاثر عمومی پیدا ہوا کہ شاید جو ہے نا خیبر پختونخوا کے ریسورسز شاید فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ پلیس ہو جائیں گے. تو وہ والا اسپیکٹ اگر دیکھ لیا جائے اور ایک میجر پالیسی ڈیسیجن ہے اس پہ عمران خان صاحب کی انپوٹ لینی تو بنتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ان کا موقف ہے آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس سے یہ آپ کے ناقدین یہ کہیں گے کہ جی آپ ایک جو قومی پالیسی ہے اس کو ایک فرد واحد کی جو رہائی ہے اس کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں، تو اس کا سیاسی نقصان تو نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں، فرد واحد کی رہائی کے ساتھ نہیں. دیکھیں اگر وہ مشروط کر رہے ہوتے نا، سب سے پہلے تو دیکھیں ہم ادھر بات کر رہے ہیں بڑی بڑی کہ جی انویسٹمنٹس لانی ہے، آپ نے 2023 کا بھی حوالہ دیا. دیکھیں ملک میں امن و امان ہی نہیں ہے، جب امن و امان نہیں ہوگا انویسٹمنٹ کدھر آنی ہے؟ یہ تو ہم بہت دور کی باتیں کر رہے ہیں نا. ملک میں منرلس تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ریئر آپ کہہ رہے ہیں ٹریلین آف ڈالرز کے ہیں، مگر آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹر میرا ماسٹر ہے. تو ہم نے کیا ایسٹ انڈیا کمپنی اس ملک میں دوبارہ لانی ہے؟ ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں تو وہ آپ کے ایز پارٹنرز آئیں گے. بات ہے ملک کے اندر ابھی آپ نے کیا کیا ہے، بات ہے کاپر تک کا تو سمیلٹر ہمارے ملک میں نہیں ہے. آپ کا سارا کاپر ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ کالی سی شکل میں باہر جاتا ہے، چائنا جا رہا ہے اور وہ ساری جگہوں پہ پروسیس ہو رہا ہے. لیکن یہ بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں، بلین آف ڈالرز کا، ایک بلین ڈالر کا سمیلٹر لگتا ہے. وہ ساری اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی تب آئے گی جب بلوچستان میں امن و امان ہوگا، جب کوئی اس ملک میں پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہوگا. یہ اس طرح جو ہے نا خالی اس طرح کی کانفرنسز خالی کرنے سے تو نہیں آ جائیں گی. اچھا، ویسے آپ امن و امان کی بات کر رہے ہیں تو آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب ہمیں اس کانفرنس میں نظر نہیں آئے. ہم نے پتہ کیا وہ کیوں نہیں نظر آئے، تو یہی بتایا گیا کہ کل رات کو بنو قومی امن جرگے کے اجلاس میں وہ مصروف تھے، اور آج صبح وہ جو کاٹلنگ مردان کا علاقہ ہے وہاں پہ جو ایک واقعہ ہوا تھا تو اس کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اور صوبائی وزیر خزانہ، سیکٹری خزانہ، چیف سیکٹری جو ہیں وہ اس کانفرنس میں موجود تھے. اگر رفیع اللہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب ہمیں نظر آ رہے تھے آج اس کانفرنس میں، مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، چیف منسٹر بلوچستان بھی موجود تھے اور چیف منسٹر پنجاب بھی موجود تھیں. تو ایک عمومی آج کل تاثر یہ ہے کہ جو 6 نئی نہروں کا جو مسئلہ ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ کی جو حکومت ہے اس کے درمیان کافی معاملات خراب ہیں. ایک ریزولوشن بھی آپ لانا چاہ رہے تھے اس معاملے پہ، وہ بھی آپ نہیں لا سکے. تو چیف منسٹر سندھ کی جو وہاں موجودگی ہے، آپ نے یہ ایک میسج دیا ہے کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ منرل انویسٹمنٹ کانفرنس پہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ حامد امیر صاحب. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کیونکہ سینسیٹیو ایشو ہے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی سسٹر نے جو بات کی، میں اس کی تو سخت مخالفت کروں گا کہ پاکستان سب سے پہلے ہونے چاہیے. کسی پرسنالٹی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے اور خان کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. باقی رہا 4 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑا کلیئر اور لاؤڈلی میسیج دیا ہے، گورنمنٹ کو بھی، اپنے ورکرز کو بھی، اور پارٹی لائن بھی دی ہے. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بڑا ایزی ہے کہ انتشار کی سیاست میں کروں، میں ڈال دوں کسی ادارے پہ، میں ڈال دوں. یہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی جب بند گلی میں آتے ہیں تو وہ اداروں یا کس کی بات کی، پھر اس کے بعد خان صاحب نے تو اداروں کو وہاں پہنچایا جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کب پہ، ہم پھر کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کے ساتھ یہ سب جڑا ہوا ہے. ابھی جس طرح مائنز اینڈ منرل کی بات ہو رہی ہے تو مائنز اینڈ منرل کے لیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیسفل ماحول ہونا چاہیے، لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا چاہیے. اب سندھ میں آپ نے بہت ساری جگہ مارک کی ہیں، ہمارے پاس گرینائٹ ہے، پنک گرینائٹ ہے اور بہترین دنیا کا ورلڈ کا اچھا گرینائٹ ہے جو کہ آپ نے مارک کیا ہوا ہے. اس حوالے گیس بھی ہے سندھ میں، گیس بھی اس طرح اس بے تاشا تیل بھی خزائر ہے ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو نا کہ آج کراچی میں پورٹ قاسم ہے، کے پی ٹی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سندھ کا، ہم بولتے ہیں پاکستان کا ہے. اس سے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا بزنس مین، اس سے الحمدللہ میرا پنجاب کا بھائی بھی آ کے بزنس کر رہا ہے، میرے خیبر پختونخوا کا بھائی بھی کر رہا ہے، میرے بلوچستان کا بھائی بھی کر رہا ہے اور تھوڑا بہت سندھ کا بھی کر رہا ہے.
لیکن ہماری نیت خراب نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ کی نیت ہماری شہرک پر ہو، اور یہ بتا دوں کہ انڈس ریور دریائے سندھ ہماری شہرک ہے، اگر آپ ہماری شہرک کے اوپر ضرب مارتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اگر سندھ کھڑا ہوا اور اگر پیپلز پارٹی جو ابھی تک اپنے لوگوں کو سنبھال کے بیٹھی ہے، پاکستان کھپے کی بات کر رہی ہے، جب بلاول بھٹو زرداری کو نیچے سے ورکر کہتے ہیں کہ بات کینالز کے اوپر کریں اور وہ کہتے ہیں کہ صبر کرو، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس، وہ لیڈرشپ پاکستان کو آگے چلانے کی بات کر رہی ہے. پاکستان کو ان کی طرح توڑنے کی بات نہیں کر رہی. ان کی ذاتوں پہ بات آئی ہے. جب ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کے اوپر ضرب لگائی. ہم آج بھی پاکستان کھپے کی بات کر رہے ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ سندھ کھڑا ہوا تو آپ بلوچستان اور پختونخوا کو بھول جائیں. تو ابھی آپ کے خیال میں ابھی سندھ کھڑا نہیں ہوا؟ سندھ ابھی تک پروٹیسٹ کر رہا ہے. سندھ ابھی تک وہ لیگل اور آئینی راستہ اختیار کر رہا ہے کہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل کوشش کی. ہمارے ایم این اے صاحبان نے کوشش کی ایک ریزولوشن لے کے آئیں، لیکن ہمارے جن کے سہارے پہ یہ حکومت چلا رہے انہوں نے ہی ہمارے سے ہاتھ کھڑے کر لیے اور ریزولوشن لانے سے انکار کی. اگر آپ برا نہ منائیں، ریزولوشن تو میرے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے نا.